الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی 40ویں آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک خطاب کیا تمام لوگوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس کے بعد اب یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اہل کتاب وہ مراد ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہیں عطا کی، اور اس سے صرف تمہیں نہیں بلکہ مراد یہ ہے تمہارے آباء و اجداد کو جو نعمتیں دیں وہ بھی مراد ہے۔ آباء و اجداد کو جو نعمتیں ملیں تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں پہ یہ کرم بھی ہوا، یہ کرم بھی ہوا، یہ کرم بھی، ان کو بھی یاد کرو۔ وہ بھی تم یوں سمجھو کہ تم پہ نعمتیں ہوئی ہیں، اور جو خاص طور پہ تم پہ نعمت ہوئی ہے اس کو بھی یاد کرو۔ یہ عام لفظ ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پہ کی، جیسے انہیں فرعون سے نجات دے دی، ان کے لیے دریا میں نے گزرگاہ بنا دی، بادل کو ہم نے ان کے اوپر سائبان بنا دیا، اور کھانے کے لیے ان پہ من اور سلوہ جیسی وہ نعمتیں عطا کر دیں، اتار دیں، پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ اور میری وہ نعمت بھی یاد کرو جو میں نے خاص طور پہ تمہیں عطا کیے، کہ تمہیں اپنے پیارے محبوب اعظم کا زمانہ عطا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ تشریف لے آئے، وہ میرے محبوب تشریف لائے، ان کا زمانہ تم نے پا لیا، کہ جن کی آمد کی بشارت تمہاری کتابوں کے اندر دی گئی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ تو خاص نعمتوں کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت اس آیت کے اندر حکم دے رہے ہیں۔ چونکہ زیادہ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ شکر ادا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔
جتنی زیادہ کسی پہ نعمتیں ہوں اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو جس پہ ایک نعمت ہے شکر تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن جس پہ کثیر نعمتیں جسے مل جائیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. لہذا دوسروں کے مقابلے میں اب اللہ پاک بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم پر تو بڑی نعمتیں ہوئی ہیں، تمہارے آباء و اجداد پہ اور تم پہ، اور یہ جو ایک بہت بڑی نعمت کہ اپنے محبوب کا زمانہ تم کو میں نے عطا کر دیا ہے، یہ جو میں نے تم کو بہت بڑی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب تم کو تو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرتے ہوئے تم پہل کرو اور جلدی کرو میرے اس محبوب کا کلمہ پڑھنے میں، محبوب پر ایمان لانے میں. میرے محبوب پر ایمان تم کو جلدی لانا چاہیے. اللہ رب العزت اس لیے یہ نعمتیں یاد دلا رہے بنی اسرائیل کو. اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی جو تشریف آوری ہے وہ تمہارے لیے خاص نعمت ہے. بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے خاص نعمت ہے. وہ خاص نعمت کیسے کہ ان کی جب تشریف آوری ہو گئی تو اے بنی اسرائیل ان کی تشریف آوری سے تمہاری کتابیں اور تمہارے نبی ان کا قیامت تک کے لیے پرچار ہوگا. یہ نبی تمہاری کتابوں کی بات کرے گا، ان کے سچا ہونے کی بات کرے گا، تمہارے نبیوں کی باتیں کرے گا. تو اس نبی کی تشریف آوری سے تو تمہاری کتابوں اور تمہارے نبیوں اور تمہارے رسولوں کا دنیا بھر میں قیامت تک کے لیے چرچا ہوگا اور ان کا نام لیا جائے گا. دیکھو قرآن پاک کے اندر کتنے نبیوں کے نام آئے، ان کے تذکرے ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ تو تمہارے نیک نامی کا ذریعہ ہے، تمہاری شہرت کا ایک سبب ہے. تمہیں تو چار چاند لگ گئے کہ اللہ کے وہ محبوب تشریف لے آئے اور جن کا تمہاری کتابوں کے اندر بار بار ذکر تھا، تمہارے نبیوں نے بار بار ذکر کیا. تم خود اس نبی کی آمد کے حوالے سے اور تعریفیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. اب وہ تشریف لے آئے تو اب تم جلدی کرو، ایمان لانے میں دیر نہ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے. ایک اعتبار سے سب کے لیے نعمت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے 17ویں پارہ کے اندر سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. تو ایک اعتبار یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب سے محفوظ ہو گئے. اجتماعی عذاب جیسے پہلے آتے تھے اب اس طرح کے عذاب وہ بند ہو گئے. ہر قسم کی نعمتیں جو مل رہی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کرم سے، آپ کی رحمت سے اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے سب کو وہ نعمتیں دستیاب ہیں. تو ایک لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نعمت ہے، اور ایک لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے وہ رحمت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ توبہ کے آخری رکوع کے اندر کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں پہ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت چوتھے پارہ کے اندر یہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تو کرم کیا، کیا کس کے اوپر؟ ایمان والوں پر۔ اور کیا کرم کیا کہ ان میں یہ اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا۔ اور اللہ رب العزت پھر قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے بسبب اے پیارے محبوب آپ تو ان ایمان والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے بڑے ہی نرم ہو۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ میں نرمی ہے ان کے لیے، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بڑے ہی نرم تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے مہربان وہ ابو بکر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یعنی جو چیزیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی نا، وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے سیدنا صدیق اکبر کو بھی عطا کی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو کچھ میرے سینے میں انڈیلا وہ ابو بکر کے بھی سینے میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اصل میں یہ رحمت رب ہی کی ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے بسبب آپ ان کے لیے نرم ہو۔ دیکھیں کہ نبی پاک ایمان والوں کے لیے وہ نعمت کس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان والوں کو ایمان مل گیا، مومن بنے، ایمان والوں کو قرآن مل گیا، اور قرآن پاک بھی ملا، ایمان بھی ملا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رحمان مل گیا، اللہ جل مجدہ الکریم رب مل گیا، رب کا قرب مل گیا، رب کی رضا مل گئی، اللہ رب العزت کی خوشنودی مل گئی۔ تو یہ دو حیثیتیں، اور تیسرے لحاظ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ نبیوں کے لیے نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزشتہ نبیوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ ان کے لیے نعمت کس اعتبار سے کہ ان سب کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی، نبی پاک کے طفیل ان کی تصدیق ہوئی، اور اللہ رب العزت نے وہ پہلے دن وہ جو میثاق پکا وعدہ نبیوں سے لیا تھا عالم ارواح کے اندر، اس میں ہی یہ خبر دے دی تھی اور بتا دیا تھا وعدہ لیتے ہوئے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ پھر وہ ایک رسول عظیم الشان آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو اللہ کے نبیوں کی جو تصدیق ہوئی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی، تو پھر یہ سارے نبیوں اور رسولوں کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، بلکہ ان کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں اب قیامت تک بجائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے بھی ان نبیوں رسولوں کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی ان کا نام لیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث میں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم ان کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہودیوں نے تہمتیں لگائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وہ بھی دور ہوئی، آپ نے برات ان کی وہ بیان کی، قرآن مجید ان کی شانوں میں اتارا گیا اور احادیث کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ یہ سب تہمتیں ہیں یہودیوں کی طرف سے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور چوتھے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے رحمت ہے، بنی اسرائیل کے لیے، جو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے رحمت ہیں۔ کیسے کہ یہ لوگ پہلے دنیا کے اندر نبی پاک کی آمد کا اعلان کرتے پھر رہے تھے، کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ وہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کی بڑی شان ہوگی، اور وہ تو وہ نبی ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ان کی باتیں کرتے تھے اور ہماری کتابوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو نبی پاک کی آمد سے وہ سب جو ہیں سچے ہو گئے۔ اگر نبی پاک کی آمد نہ ہوتی تو وہ جھوٹے ثابت ہوتے کہ تم تو آئے دن یہ کہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، وہ نبی آئیں گے، ان کی یہ شان ہوگی، وہ تو آئے نہیں۔ تو نبی پاک کی آمد ہوئی تو ان کی سچائی واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی، تو اس سے تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ کوئی اگر اعلان کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے 29 کا یہ چاند ہے، اور پھر وہ چاند نظر نہ آئے تو سبکی ہوتی ہے نا، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ 29 کا چاند ہے اور پھر وہ چاند نظر آ جائے تو اس سے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جو بات نکلی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ اپنا محبوب بھیج دیا، اور جو وہ اعلان کر رہے تھے اس میں وہ سچے ہو گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے۔ اور 5ویں اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جو کتابیں پہلی تھیں ان کے لیے بھی نعمت ہے، آسمانی کتابیں ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں۔ وہ کیسے کہ ان کی تصدیق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ کتابیں بالکل برحق ہیں، رب کی اتاری ہوئی ہیں، وہ سچی کتابیں ہیں۔ تو یہ پہلی کتابوں کے لیے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اوفو یہ لفظ وفا سے ہے اور اس کا معنی ہے پورا کرنا، اور عہد یہ باہمی قرارداد کو کہتے ہیں اور آپس کے معاہدے کو کہتے ہیں۔ عہد آپس میں جو کوئی معاہدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم نے جو کچھ ہم سے عہد لیا اب وہ پورا کرو۔ اس عہد میں کئی احتمال ہیں۔ وہ کیا عہد تھے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے سب لوگوں کو اپنی ذات اور اپنی صفات اور تمام رسولوں پر ایمان لانے کا عہد کر لیا اللہ رب العزت نے، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے، سب سے عہد لیا۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم سب کو عہد پورا کرنا وہ ضروری ہے جو تم نے عہد کیا تھا، مگر زیادہ تم کو خاص طور پہ اس عہد کو پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم پر نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ کوئی خاص عہد مراد ہے، اور وہ خاص عہد کیا؟ بنی اسرائیل سے وہ لیا گیا تھا، اور اس عہد کا ذکر اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت تیسرے رکوع کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا۔ اور آگے وہ ذکر آ رہا ہے اسی آیت میں کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ،
اگر تم نماز پابندی سے قائم کرو گے، آتیتم الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے۔ یہ عہد لیا جا رہا ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے، پکا وعدہ لیا جا رہا تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ نے یہ پکا وعدہ لیا تھا کس کس شے کا؟ نماز پابندی سے ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ایمان رسولوں پر ایمان کا، اور ان کی نصرت کا اور ان کی مدد کرنے کا یہ عہد لیا تھا۔ اور اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا تھا کہ ایمان اور اطاعت کا، اب اس وعدے کو تم پورا کرو، اس وعدے کو تم پورا کرو جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، یا یہ وہ وعدہ مراد ہے جس کا اللہ رب العزت یہاں پہ حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری نبی پر ایمان کا عہد وہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر 9ویں پارہ میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے، جو امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ تو اس کے اندر یہ آگے الفاظ ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ وناصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور تعظیم کریں گے اس کی، اور اس کی دین کی مدد کریں گے، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، انہیں فلاح مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آخر الزمان نبی کے بارے میں عہد لیا تھا پیروی کرنے کا، یہاں یہ مراد ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، اوفو بعہدی، وہ جو میرے ساتھ وعدہ ہے نا تمہارا، اس کو پورا کرو۔ کیا؟ کہ میرے اس رسول کی، آخر الزمان نبی کی تم پیروی کرو، ایمان لے آؤ اور اس کی تعظیم کرو اور اس کے دین کی مدد کرو، اور جو نور قرآن پاک اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے عہد کہ جو آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تھے، جس کا ذکر ابھی پہلی آیات پہلے رکوع کے اندر آ چکے، تو اس وقت ایک وعدہ لیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم یہاں پہ اس عہد کے بارے فرما رہا ہے کہ تم پورا کرو اور تم میری ہدایت کی پیروی کرو، اور نبی پاک آخر الزمان جو تشریف لائے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں وہ عہد مراد ہے جو سارے نبیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کی اطاعت کرنے کا لیا گیا تھا، اطاعت کرنے کا۔ سورہ آل عمران میں 4 پارہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں 3 پارہ کے اندر وہ ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو چونکہ نبی کا عہد وہ ساری امت کا عہد ہوتا ہے، اس لیے وہ وعدہ تو اگرچہ عہد تو نبیوں سے لیا گیا تھا، لیکن
وہ عہد ان کی امتوں سے بھی گویا کہ تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، اگر تمہارے انبیاء بظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوتے، اب اس وقت اگر اس وقت ہوتے تو وہ بھی اس نبی پر ایمان لے آتے، اور خوش قسمتی ہے تمہاری کہ تمہیں یہ موقع مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے کے اندر وہ تشریف لے آئے، تم جلدی کرو، فوری طور پہ اس عہد کو پورا کرو۔ یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے، اوفو بعہدی، میرے اس وعدے کو، عہد کو پورا کرو جو انبیاء نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اہل کتاب سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ ہمارے نبی آخر الزمان کے اوصاف جو تورات اور انجیل میں ہیں ان کو چھپانا نہیں اور نہ ہی ان کو مٹانا ہے، ان اوصاف کو تم نے بتانا ہے، بیان کرنا ہے، نعتیں پڑھنی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیلیوں، اس عہد کو پورا کرنے کا اب وقت آیا ہے۔ اب وہ چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو فوری طور پہ تم اپنی کتابیں کھولو، ان کے اندر اس نبی کے بارے جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اب سب لوگوں کو بتاؤ۔ تم بتاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ میں لو، اٹھو تورات اور انجیل، اور لوگوں کو اس محبوب کے اوصاف بتاؤ، سناؤ، اور جب تم بتاؤ گے تو سارے ان کو بھی تم دعوت دو، تم کہو آؤ ہماری کتابوں کے اندر یہ اوصاف ہیں تو تم آؤ ادھر اور کلمہ پڑھ لو۔ تم تو دوسروں کو بھی دعوت دو، نہ یہ کہ تم خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اوفو بعہدی، تم میرے وعدے کو، عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہاں عہدی جو فرمایا نا، اوفی بعہدکم اضافت ہے۔ یہ اضافت میں دو چیزیں آتی ہیں، کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے، کبھی مفعول کی طرف۔ ایک یہ معنی ہوتا ہے کہ تمہارا وعدہ کا معنی ہے تمہارا عہد، یعنی جو تم سے میں نے عہد کیا، اور ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے تمہارا عہد یعنی جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں لعل الاول، اس میں دو لفظ آئے ہیں، اوفو بعہدی، یہاں بھی عہد کی اضافت ہے یا ضمیر کی طرف، ایک پھر آ گیا اوفی بعہدکم، عہدکم یہ بھی عہد کی اضافت ہے کم کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ لعل الاول مضاف الی الفاعل والثانیہ الی المفعول، یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس آیت کے اندر پہلے عہد کا لفظ آیا ہے عہد اور اضافت ہوئی ہے، اس میں یہ اضافت فاعل کی طرف ہو، اور جو دوسرے نمبر پہ عہد آیا ہے وہاں پہ اضافت کم کی طرف جو ہے، وہاں پہ مراد وہ فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف اضافت ہو، اور معنی یہ بنے کہ تم وہ وعدہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے اپنے کرم سے کر لیے۔ تم وہ وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا، جو میں نے لیا تم سے۔ عہدی کا معنی یہ فاعل کی طرف اضافت ہے، تم وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا، اور اوف بعہدکم میں پورا کروں گا وہ عہد جو میں نے تم سے کیا۔ اور اللہ پاک نے جو عہد کیا ہے نا، وہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے کیا ہے، اپنی رحمت سے کیا ہے۔ رب نے بھی ہم سے اپنے فضل سے بہت سے وعدے فرمائے ہیں۔ یہاں پہ اتنا معنی تو ہو گیا، یہ علامہ بیضاوی کے کہنے کے مطابق، کہ
یہاں پہ معنی یہ ہے رب فرماتا ہے جو میں نے تم سے عہد کیا ہے نا وہ میں پورا کروں گا۔ اب اللہ پاک نے کئی عہد کیے ہیں اپنے کرم سے، مختلف عہد۔ ایک عہد اللہ رب العزت نے یہ بھی کیا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے نا وہ قبول کر لیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ پاک نے ایک عہد یہ بھی کیا ہے کہ تم کو جنت میں دوبارہ واپس بلا لیا جائے گا، ایمان والوں کو دوبارہ جنت میں واپس بلا لیا جائے گا۔ ایک دفعہ تو نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو، لیکن یہ وعدہ فرما لیا۔ ایک عہد یہ بھی ہے، ایک عہد اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بھی ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اللہ رب العزت کا عہد یہ بھی ہے کہ تم کو دنیا اور دین کے غم سے نجات دے دی جائے گی۔ ایک وعدہ اور عہد رب کا یہ بھی ہے تمہیں عزت اور عظمت وہ دے دی جائے گی۔ اور ایک اللہ پاک کا وعدہ اور عہد یہ بھی ہے کہ ایمان والوں سے کہ تمہیں اپنا دیدار کرایا جائے گا۔ مگر یہ ساری جتنے بھی وعدے ہیں نا اللہ پاک کے عہد، جو اس صورت میں ہے کہ تم میرے محبوب کے وفادار بنو گے، تو میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے، میرے محبوب کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، اور میرے محبوب کا ادب اور احترام کرو گے، تو یہ سارے وعدے جو میں نے کیے ہیں نا میرے عہد، میں ان کو پورا کروں گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، ویسے اللہ نے سب سے وعدہ کر لیا ہے بھلائی کا، اللہ نے سب ایمان والوں سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا۔ تو اللہ پاک کے کئی وعدے ہیں، اور اللہ رب العزت اس نے کئی عہد کیے ہیں اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے۔ بیضاوی شریف میں ہے حضرت ابن عباس سے مروی کہ اوفو بعہدی فی اتباع محمد، اس کا معنی وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کا معنی یہ اوفو بعہدی، اللہ پاک بنی اسرائیل کو یہ فرما رہا ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، یعنی تم نبی پاک کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور یہ جو عہد ہے اس کو تم پورا کر دو، تو اوفی بعہدکم فی رفع الآثار والاغلال، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اور وہ عہد کیا کہ تم سے احکام کی مشقتیں دور کر دوں گا اور بیڑیاں اتار دوں گا۔ پہلے بڑے سخت احکامات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو ہمارے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر نرمیاں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عہد کیا تھا کہ تم اس محبوب کا کلمہ پڑھو گے نا تو پھر وہ جو تمہارے اندر مشقتیں ہیں، سخت احکامات ہیں، ان میں کمی آ جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ بوجھ اور طوق اتار دوں گا میں۔ اور یہ بھی منقول ہے، اس کا معنی اوفو بعہدی کا معنی یہ ہے کہ اوفو باداء الفرائض و ترک الکبائر، کہ تم فرائض ادا کر کے اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کے میرا عہد پورا کر دو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اوفی بعہدکم، تو پھر اس کا معنی یہ ہے اوفی بالمغفرۃ والثواب، تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور میں تمہیں ثواب عطا کر دوں گا کہ تم سے کیا ہوا وعدہ میں یہ پورا کروں گا۔ اور اس کا ایک معنی یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اوفو بعہدی، اس کا معنی یہ ہے اوفو
بالاستقامت علی الطریق المستقیم، تم سیدھے راستے پر استقامت اختیار کر کے وعدے کو پورا کر دو، تو پھر اوف بالکرامات والنعیم المقیم، تو میں پھر تمہیں عزتیں عطا کر کے اور میں تمہیں ہمیشہ والی نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں اپنا جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کر دوں گا۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ جو قرآن مجید کے اندر عہد کا ذکر کیا ہے، جلالین شریف میں اور تفسیر خازن کے اندر یہ بات ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا تھا، بنی اسرائیل سے۔ اور وہ کیا لیا تھا کہ میں آخری زمانے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کن سے کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل سے باتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ جو عہد تھا یہاں وہ مراد ہے۔ اور میں صرف یہ نہیں کہ ثواب ہی دوں گا، رب نے ایک وعدہ ساتھ یہ بھی کیا تھا کہ میں ان کو دگنا ثواب دوں گا، ڈبل ثواب دوں گا۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر وہ یہ بھی فرماتا ہے، 27ویں پارہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا آخری رکوع ہے، فرمایا سورہ حدید کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ ویسے تو جتنے بھی ایماندار ہیں ان کو اللہ پاک نور عطا کرے گا، لیکن یہاں پہ جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں ایک معنی تو وہی بنتا ہے کہ ہم سب ایمان والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے اس رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی ایمان لائے رکھو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تم کو اپنی رحمت ڈبل عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور وہ تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمہیں نور عطا کر دے گا، تمشون بہ، جس نور میں تم چلو گے روشنی تمہیں مل جائے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ لیکن ایک معنی یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک اہل کتاب کو فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم انجیل کو مانتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اچھا تم تو ماننے والے ہو نا، اے ماننے والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کے اس رسول پر، محمد عربی پر بھی تم ایمان لے آؤ، تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تم کو ڈبل اپنی رحمت عطا کروں گا، ڈبل۔ تو وہ جو اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے کہ میں ان کو ڈبل ثواب دوں گا اور ڈبل نعمتیں یہ رحمت عطا کروں گا، اللہ رب العزت اس کی بات فرما رہا ہے کہ میں یہ کرم کر دوں گا۔ اور ایسے ہی اللہ جل مجدہ الکریم، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں اور یہ بھی علامہ بزاوی نے ذکر کیا کہ کلاہما مضاف الی المفعول، کہ عہدی اور عہدکم دونوں جگہ پر ہی مفعول کی طرف یہ مضاف ہو، یہ بھی احتمال ہے، اور معنی یوں ہوگا اوفوا بما عاہدتمونی من الایمان والتزام الطاعات اوفی بما عاہدتکم من حسن الاصابۃ، تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، یعنی ایمان لاؤ اور اطاعت کو لازم پکڑ لو،
میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا، یعنی حسن جزا کا، تمہیں بہترین جزا عطا کروں گا۔ اور یہی بات یہ سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ہے کہ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ وہ پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو وعدوں کو، عہد کو پورا کرنے کا وہ ایک بہت لمبا چوڑا میدان ہے، اور اس کے درجے مختلف ہیں، درجات، مرتبے مختلف ہیں۔ ہماری طرف سے اللہ رب العزت ہماری طرف سے بھی وعدے کو، عہد کو پورا کرنے کے مرتبے ہیں، رب کی طرف سے عہد کو پورا کرنے کے بھی کچھ مرتبے اور درجے ہیں۔ اور علامہ بیضاوی کہتے ہیں ہماری طرف سے عہد کو پورا کرنے کا جو پہلا درجہ ہے نا، پہلا مرتبہ، وہ یہ ہے هو الاتیان بکلمات شہادت، کہ ہم دونوں شہادت کے کلمے ادا کریں، شہادت کے دونوں کلمے ادا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ دو کلمے شہادت کے ہم، یہ پہلا درجہ ہے اس عہد کو پورا کرنے کا، ہم یہ دونوں شہادت کے کلمے ادا کر لیں تو اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے عہد کا جو پہلا مرتبہ، پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَقْنُ الدَّمِ وَالْمَالِ، اللہ رب العزت کی طرف سے عہد کو پورا کرنے کا پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے خون وہ محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے خونوں کی بھی، جانوں کی بھی حفاظت کرے گا اور ہمارے مالوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، مراد یہ ہے پورا کلمہ، یہ ایک نام بن گیا ہے نا لا الہ، جیسے کہتے ہیں قل هو اللہ پڑھیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے قل هو اللہ قل هو اللہ پڑھیں، بلکہ پوری صورت مراد ہے۔ الحمدللہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ صرف اتنا ہی بار بار پڑھیں، بلکہ پوری الحمد شریف پڑھیں۔ تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ، نبی پاک نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی یہ دونوں شہادت کے کلمے ادا کیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نبی پاک فرماتے ہیں فقد عاصم منی مالہ و دمہ، اس نے مجھ سے اپنے مال کو بھی بچا لیا، اپنے خون کو بھی بچا لیا، اس کا خون بھی محفوظ ہو گیا میری طرف سے اور اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ یہ تو ہے پہلا درجہ اللہ رب العزت کی طرف سے عہد کا اور ہماری طرف سے عہد کا پہلا مرتبہ وہ یہ ہے۔ اور علامہ بیضاوی نے آخری مرتبے بھی بیان کیے، درجے، وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری درجہ انہوں نے یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ وَآخِرُهَا مِنَّا الْاِسْتِغْرَاقُ فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ بِحَيْثُ يَغْفُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے وہ کہتے ہیں وفائے عہد کا، عہد کو پورا کرنے کا آخری درجہ وہ یہ ہے، ہماری طرف سے عہد کے پورا کرنے کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم توحید کے سمندر میں اس طرح مستغرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، اس طرح کہ بحیث یغفل عن نفسہ، کہ خود اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، چھ جائے کہ فضلا عن غیرہ، دوسروں سے، یعنی اوروں کو تو ہم بھول ہی جائیں نا، ہم اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں، ہمیں اپنی بھی یاد نہ رہے، بس وہ ذات ہی ہمہ وقت اسی کا تصور رہے
اور توحید کے سمندر کے اندر ہم مستغرق ہو جائیں، یہ ہے عہد کا ہماری طرف سے پورا کرنے کا آخری درجہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ایسی بعض اوقات وہ صورت پیش آتی کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی آپ فرماتے ہیں کہ ما یعرفنی حقیقہ، کہ میری حقیقت کو سوائے وہ میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، اور وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے، عہد کو پورا کرنے کا آخری درجہ علامہ بیضاوی ذکر کرتے ہیں، وَمِنَ اللَّهِ تَعَالَى الفوز باللقاء الدائم، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے عہد کا آخری درجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دائمی ملاقات سے سرفراز فرما دے۔ دائمی ملاقات، ہمیشہ کے لیے رب سے ملاقات ہو جائے، اور اللہ رب العزت بندہ اٹھے بیٹھے چلے ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی ملاقات رہے، اور اس کے ساتھ ہی بندہ وابستہ رہے۔ یہ رب کی طرف سے عہد کے پورا کرنے کا یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عہد پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور قرآن پاک کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔